السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میرا نام ہے محمد فاروق بابر، اور آج کا جو لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برانچز آف بیالوجی۔ فرسٹ ایئر میں جو برانچز جن کو ڈسکس کیا گیا ہے ان کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی جو برانچ ہے بیالوجی کی وہ مولیکولر بیالوجی ہے۔ مولیکولر بیالوجی جو ہے وہ بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے کہ جس میں ہم جانداروں کی سٹرکچرز یعنی کہ ان کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے سیلز کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، اور ان کے آرگنلیز کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جانداروں کے جسم میں کون کون سے وہ مالیکیولز ہیں جن سے مل کر جاندار بنے ہیں، اور ان کے سیلز میں وہ کون سے مالیکیولز ہیں جن کی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے آرگنلیز کن مالیکیول سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اس کی اور ڈیفینیشن بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ مولیکولر بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے کہ جس میں ہم میکرو مالیکیولز کی سٹرکچر اور ان کے فنکشنز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ میکرو مالیکیولز وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپیڈز اور نیوکلک ایسڈز وغیرہ، تو اس برانچ میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انوائرنمنٹل بیالوجی۔ انوائرنمنٹل بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے کہ جس میں ہم آرگنزمز یعنی کہ جانداروں کا ان کے ماحول کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ اگر ماحول میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آرگنزمز اس کے بارے میں کیا رد عمل دکھاتے ہیں، اور اگر ماحول میں کیا کچھ تبدیلی ہوتی ہے تو اس سے جانداروں پر کیا اثر پڑتا ہے، تو اس سب کو ہم انوائرنمنٹل بیالوجی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جانداروں کا جو ہے ان کے ماحول کے ان آرگینک اور آرگینک فیکٹرز کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے جانداروں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں انوائرنمنٹل بیالوجی میں خصوصاً ہم انسان کے ساتھ دوسرے جانداروں کا تعلق بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مائکرو بیالوجی۔ بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے جس میں ہم مائکرو آرگنزمز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مائکرو آرگنزمز وہ جاندار ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، پروٹوزوا ہیں، اور مائکروسکوپک الجی اور فنجائی ہیں۔ تو مائکرو بیالوجی میں ہم مائکرو آرگنزمز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فریش واٹر بیالوجی۔ فریش واٹر بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے کہ جس میں ہم فریش واٹر باڈیز یعنی کہ جو ریورز ہوتے ہیں یا لیکس ہوتے ہیں ان میں جو جاندار پائے جاتے ہیں ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، اور ان فریش واٹر باڈیز کا ان جانداروں پر کیا اثر پڑتا ہے، تو اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان جانداروں پر کیا اثر ہوتا ہے، تو اس تمام کو ہم فریش واٹر بیالوجی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ جو واٹر باڈیز ہیں، ریورز اور لیکس، ان کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میرائن بیالوجی۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ سیز اور اوشنز میں جو لائف ہوتی ہے، جاندار ہوتے ہیں، ان کی لائف کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور ان جو میرائن واٹر باڈیز ہیں، سیز ہیں، اوشنز ہیں، ان کی ہم فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ان جانداروں کی لائف کے لیے ایک فیکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان جو واٹر باڈیز ہیں، میرائن واٹر باڈیز، ان میں رہنے والی جانداروں پر ان واٹر باڈیز کا کیا اثر ہوتا ہے، تو اس کو ہم میرائن بیالوجی میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیراسائٹالوجی ہے۔ پیراسائٹالوجی بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے جس میں ہم پیراسائٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں؟ پیراسائٹس وہ جاندار ہوتے ہیں کہ جو دوسرے جانداروں کے اوپر رہتے ہیں اور ان سے خوراک اور ان سے پروٹیکشن لیتے ہیں، اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کہ ان میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں، تو ان جانداروں کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں۔ اور ان پیراسائٹس کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس برانچ کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں۔ اب پیراسائٹس جس جاندار کے اوپر رہتے ہیں اس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں۔ تو اس برانچ میں ہم یہ جو پیراسائٹس ہوتے ہیں ان کی سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بنے ہوئے ہیں، کیسی ان کی سٹرکچر ہے، اور وہ کس طرح ڈیزیز کاز کرتے ہیں، ان کا لائف سائیکل کیا ہے، وہ کس طرح ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور کس طرح وہ بڑھتے ہیں،
اس کے بعد جو ان کے ہوسٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو بھی ہم پیراسائٹالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہیومن بیالوجی۔ ہیومن بیالوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے کہ جس میں ہم صرف انسان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، کہ انسان کے تمام پہلوؤں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، انسان کے تمام کاموں کو، اسٹرکچرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں اس کی شکل و صورت، اس کی بناوٹ، اس کے کام، اس میں ٹیشوز، اس کی انٹرنل مارفالوجی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے جو اندر والے اعضاء ہوتے ہیں، اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ان کے کام اور فنکشنز، ان کے مارفالوجی، وہ پہلے اس انسان کا پہلا انسان کیسا تھا اور بعد میں آنے والوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی رہیں، جینز کس طرح کام کرتے ہیں، سیلز کس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں یا سیلز کیا کام کرتے ہیں، اور اس کے ماحول کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی ہم ہیومن بیالوجی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوشل بیالوجی ہے۔ سوشل بیالوجی میں ہم انسان کے جو اس کے ماحول ہے یا اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان کا رویہ دیکھتے ہیں۔ سوشل یعنی کہ سماج، جو اس کا ارد گرد کا ماحول ہے یا ارد گرد کے جو جاندار ہیں، انسان سمیت دوسرے انسانوں اور دوسرے جانداروں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے، تو اس کو ہم سوشل بیالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بائیو ٹیکنالوجی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی میں ہم دوسرے جانداروں کا ایسے استعمال کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ڈیفرنٹ سسٹمز اور پروسیسز ہوتے ہیں جن سے گزر کر یہ لیونگ آرگنزمز انسانیت کی فلاح کا باعث بنتے ہیں، اور ان کو استعمال کر کے ہم بہت سے یوزفل پروڈکٹس بناتے ہیں۔ تو اس برانچ میں ہم ان تمام سسٹمز اور پروسیسز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔